اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز آپ سے کلیئر کرنی ہے اسی مناظرے کے حوالے سے جی نا، سر، جی جی کہ آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جس نے اپنے دور کے امام کو نہ پہچانا وہ جالت کی موت مار گیا نا. جی تو اس پر یہ فیڈ بیک آیا ہے کہ اگر بالفرض آج کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ ایک امام اہل تشیع اثنا عشری جن کا بلیف رکھتے ہیں ہم ان کو مان لیں، وہ کہتے ہیں نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا، ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے؟ نیٹ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ امام علیہ السلام کے نواب ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری غیبت میں کس سے رجوع کرو؟ اس کے روات احادیث سے. تم راوی حدیث سے تم جتنے تیرے سوال ہیں مجھ سے پوچھو. اگر مجھے کوئی سوال نہیں آیا تو واقعا تو جاننا چاہتا ہے، تجھے ضرورت ہے تو اللہ سے دعا کر کہ میں نے امام زمانہ سے مجھے مسئلہ یہ مجھے پہنچا دے. اللہ کی قسم آپ کو آ جائے گا، وہ جواب آ جائے گا. یہ ٹیسٹ کر لو بھائی، یہ ٹیسٹ کر لو. جو شخص چاہتا ہے، مثلا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کون ہے؟ میرے خلفاء سے پوچھو. خلفاء کون ہیں؟ مجتہدین نہیں ہے، روات احادیث ہیں. ان کے احادیث میں بہت سارے جوابات، بہت سارا نور ہے، اکثر مسائل کا جواب ہے. اگر اس کے باوجود ایک شخص کو ایک ایسا سوال ہے، ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہے بھائی، آپ ٹیسٹ کریں. آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے. آپ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہے پھر بھی جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انسان کے اپنے خلوص پر ہے کہ وہ واقعا اس مسئلے میں کتنا مخلص ہے. وہ اللہ سے دعا کرے، وہ مخلصاً اس پہ اصرار کرے تو اس کو جواب آ جائے گا. اوکے، اللہ کا حجت نہیں موجود تو ہے، وہ تو پھر اہل سنت ان یہ کا کہتے ہیں دروازہ کہ کھلا ہے، ان کا دروازہ کھلا ہے، علی الاعلان نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے غیبت کے. ٹھیک ہے نا؟ غیبت کی وجوہات ہیں. علامہ صاحب پھر اوکے، اہل سنت اس پہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی تو رسول پاک سے ہم کی حدیث ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ جب آپ بھی حدیث ہی کے محتاج ہیں، آپ بھی کسی سے پرسنلی تو ٹھیک ہے. نہیں فیض پا رہے، جو تو ہم رسول بھی اللہ صلی حدیث کے اللہ علیہ محتاج وسلم ہیں، کے آپ بھی محتاج ہیں. احادیث، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اگر آپ پیروکار ہیں تو پیغمبر نے بتایا نا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو. تم اتباع نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت معصوم ہیں، ان کی اتباع کرو میرے بات اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو. آپ لوگ نہیں کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہیں، نہیں وہ میرے 12 خلفاء. آپ ان کے دشمنوں کو مانتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ اتباع نہیں کر رہے. اور ہر بہانے نہیں، اس میں لاؤ میں گے آپ کو بتاتا پیغمبر ہوں کی میں پچھلے دنوں احادیث پڑھ کو رہا تھا. رد کرنے کے لیے. ہر بہانے لاؤ گے، پھر کہتے ہم تو انہی کے احادیث کو مانتے ہیں. پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا کہ صرف میری احادیث کو مانو. انہوں نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتا ہوں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی آپ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. ان کے احادیث راوی کے حد تک تمہارے پاس، ان کے پاس، آپ کے پاس روایت نہیں ہے. راوی کے حد تک اہل بیت علیہ السلام کے روایات آپ کے کتب میں نہیں ہیں. حالانکہ وہ راوی نہیں ہے، وہ خود حجت ہیں. جیسے پیغمبر حجت ہے اسی طرح حجت ہے. آپ راوی کے حد تک ان کے دشمنوں کو مانتے ہو. آپ کے کتب میں خوارج کا، نواسب کے کتنے احادیث ہیں. بلکہ آپ کے علماء نے تصحیح کیا کہ سب اللہ جانتا ہے. ابن حجر عسقلانی وغیرہ اپنے کتب میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں سب سے صادق القول لوگ خوارج ہیں. خود اب سوچو بھائی، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. جہاں خوارج کلاب اہل النار ہوتے ہیں. یہ ان کے متعلق حافظ ابن حجر اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ سب سے سچے لوگ حدیث میں ہی ہیں، خوارج ہیں. ہمارے بھائی علی الحسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ امام کا فائدہ کیا ہے، اور اگر ہم امام کو مان لیں تو ہمیں کیا اس کا فائدہ ہے، اس وقت ہمیں کیا فائدہ ملے گا اس سے. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ امام کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. تو اپنے اس زمانے کے امام جو ہیں وہ امام زمانہ ہیں، ان کو اگر آپ نہ پہچانیں گے جہالت کی موت مریں گے. اور کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جہالت کی موت جو ہے انسان مرے گا. یہ فائدہ ہے. اب اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانتے تو یہ حدیث تو آپ کے ہاں بھی ہے. آپ بتائیے جو جواب آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے سمجھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جس طرح شیطان جو ہے انسان کو پردہ غیب میں رہ کر ظاہر نہیں ہو، انسان کے سامنے تو نہیں ہوتا ہے. شیطان جو ہے اگر گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کو، تو امام جو ہے وہ بھی پردہ کے پیچھے رہ کر انسانوں کو، بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر سکتے ہیں.
کیا یہ ممکن نہیں؟ اگر گمراہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو امام ہدایت دے سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری غیبت کے زمانہ میں انسانیت پوری کائنات جو ہے اس کو اس طرح فائدہ ملے گا کہ جس طرح کہ سورج جو ہے یہ بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، اس کا وجود کا سورج کے وجود کا جو ہے وہ کائنات کو فائدہ ہے۔ اسی طرح میری امامت جو ہے اگرچہ میں پردہ غیبت میں ہی کیوں نہ ہوں، میری امامت کا پھر بھی انسانیت کو فائدہ ہے، پوری کائنات کو اس کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ انہی کے وجود بابرکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ہماری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اور ہمیں رزق ملتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، دوسرے جو ہے نظام کائنات جو ہے مثلا درخت میوہ دیتے ہیں، ہر چیز جو ہے اپنے کام پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے، یہ امام کے وجود کی برکت ہے۔ پھر یہ بھی اس کا جواب ہے کہ وہی یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، تو امام کے پاس جو ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ شب قدر میں یہ فرشتے امام پر آتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نزول ہونا بھی ایک برکت ہے انسانیت کے لیے، جو تو یہ ساری برکتوں کا حصول جو ہے امام کے وجود سے ہے، یہ بھی ہمیں فائدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو واقعی امام کی اطاعت میں دے دے تو امام سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس کی ایمان اس کی روحانیت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے دین میں اس کی ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے تو امام سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، امام سے وہ فیض بھی پا سکتا ہے، امام سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 11 اماموں کو مان لیتے تو ان کے وجود کی بھی برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں اور اس امام زمانہ کے وجود کی بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے وہ 11 امام گزرے ہیں تو آپ نے ان کو نہیں مانا تو آپ امام زمانہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس نے 11 کو نہیں مانا اس کو ایک سے کیا غرض؟ پہلے 11 کو مانو پھر بعد میں کا مطالبہ کرنا۔ تو مطالبہ جو ہے امام کے وجود کا فائدہ جو ہے وہ ہر حال میں ہے۔ امام جو ہے امام سے جب انسان کی ملاقات ہوتی ہے، نمائندہ خدا کو ہم دیکھیں گے تو ہماری معرفت میں، ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد، ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ تو اگر پہلے محمد کو مان چکے ہو تو آخری محمد کو بھی مان لو۔ تو یہ سب کے سب محمد ہیں، ان کی امامت کا یقین جو ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہے۔ آپ کی ہی عظمت ہے اس میں کہ آپ کے نسل سے آنے والے ائمہ کی امامت کے ہم قائل ہو جائیں، یہ آپ ہی فضیلت کا ایک باب ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔